आधे घंटे के वक्फे के बाद जब मुलजिम को पेश किया गया तो कहानी बिल्कुल ही बदल गई। या इसकी बनाई हुई कहानी थी वो ड्रॉप सीन की शक्ल इख्तियार कर गया। मुलजिम ने फाजिल जज के रूबरू ये बयान दिया कि वो इकबाल जुर्म नहीं करना चाहते। पुलिस की जानिब से ये दबाव डाला जा रहा है कि अगर वो अपना जुर्म कबूल करते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और किसी और को मुलव्विस नहीं किया जाएगा। जज ने कहा कि अगर आप अपना बयान कलमबंद नहीं कराना चाहते तो अदालत या पुलिस आप पे दबाव नहीं डाल सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। एक बड़ा मशहूर केस हुआ है, वायरल केस हुआ अली असगर साहब का, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया है। पहले उन्होंने पुलिस को यही बयान दिया था, लेकिन अब इसमें एक अजीब सा मोड़ आया है। वो क्या मोड़ आया है, आज अदालत में क्या बयान दिया गया है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जुनैद शाह हैं। जुनैद शाह कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और कोर्ट के मामलात पे काफ़ी गिरफ्त रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या हुआ है आज कोर्ट में? अली असगर साहब जो हैं उन्होंने कुछ बयान तब्दील कर लिया है अपना, क्योंकि उन्होंने तो बड़ा वायरल बयान किया था उनका, पुलिस को जो दिया था उन्होंने, उसमें तो बड़ा, और पुलिस को क्या दिया था उन्होंने, तो बड़ा मीडिया को भी दिया था काफ़ी। अच्छा अरमान साहब, मैं आपको यहाँ ये बता दूँ, पहले तो मैं बैकग्राउंड बता दूँ कि पाकिस्तान बाज़ार थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम असगर ने ख़ुद थाने जाके गिरफ़्तारी शो की थी, अपनी पेश की थी बल्कि, और कहा था कि उन्होंने अपनी अहलिया का जो है वो कत्ल कर दिया है। कत्ल की वजह सबको पता है कि अज़दवाजी ताल्लुकात का उन्होंने बताया। पुलिस ने तफ्तीश की, तकरीबन पुलिस ने 10 से 12 रोज़ तक मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल किया अदालत से। इस दौरान तफ्तीश के दौरान पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आया कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने अपनी अहलिया को कत्ल किया है और वो एतराफ़ जुर्म करने के लिए तैयार है। अच्छा, बाद में हमने देखा कि थाने तक रसाई हासिल की मीडिया के लोगों ने। अच्छा, सोशल मीडिया के लोग भी वहाँ पे गए, उन्होंने मुलजिम का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में भी देखा जा सकता है कि मुलजिम अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी अहलिया को जो है वो कत्ल किया, कत्ल की वजह भी बताई। ताहम आज बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई जब पुलिस ने दरख्वास्त दायर की जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम असगर जो है वो अपना इकबाल जुर्म करना चाहते हैं ज़ेर दफ़ा 164 के तहत, और उनके इकबाली बयान के लिए वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने आज मुलजिम को तलब किया और हिदायत की कि पुलिस को कि मुलजिम को अदालत में पेश किया जाए। जब मुलजिम को अदालत में पेश किया गया तो फाजिल जज ने मुलजिम को हिदायत दी कि वो आधा घंटे का वक्त है, वो सोच के समझ के अदालत के रूबरू पेश हों कि वो बयान देना चाहते हैं या नहीं, या किसी का दबाव तो नहीं है। आधे घंटे के वक्फे के बाद जब मुलजिम को पेश किया गया तो कहानी बिल्कुल ही बदल गई। या आप ये कह सकते हैं कि जो पुलिस की बनाई हुई कहानी थी वो ड्रॉप सीन की शक्ल इख्तियार कर गई, क्योंकि जब मुलजिम को कमरे अदालत में पेश किया गया तो मुलजिम ने फाजिल जज के रूबरू ये बयान दिया कि वो इकबाल जुर्म नहीं करना चाहते, बल्कि पुलिस का दबाव है, पुलिस उन पर दबाव डाल रही है कि वो फाजिल अदालत के रूबरू अपना इकबाल जुर्म करें, और अगर वो इकबाल जुर्म करते हैं तो उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा। जबकि मुलजिम का कमरे अदालत में जज के सामने ये भी कहना था कि पुलिस की जानिब से ये दबाव डाला जा रहा है कि अगर वो अपना जुर्म कबूल करते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और किसी और को मुलव्विस नहीं किया जाएगा। मतलब पुलिस का जो मुलजिम का इशारा था कमरे अदालत में, वो कहने का मकसद ये था कि पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि अगर वो अपना जुर्म कबूल करते हैं तो उनके जो अहले खाना हैं उनको इस केस में नामज़द नहीं किया जाएगा। ताहम जैसे ही फाजिल जज ने कहा कि अगर आप अपना बयान कलमबंद नहीं कराना चाहते तो अदालत या पुलिस आप पे दबाव नहीं डाल सकती। फिर कमरे अदालत में मुलजिम का ये भी कहना था कि जितने भी बयान जारी हुए हैं वो अपने होश हवास में नहीं थे। जबकि सबसे अहम बात ये थी कि असगर ने ये कहा कमरे अदालत में कि जो कत्ल का इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया है, उन्हें नहीं मालूम कि उनसे कत्ल कैसे हुआ, क्योंकि वो अपने होश में नहीं थे। उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी अहलिया को कैसे मारा। जबकि मुलजिम ने वाक़े के बाद थाने जाके गिरफ़्तारी दी, आले कत्ल साथ लेके गए थे, और गिरफ़्तारी के दौरान उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि उन्होंने अपनी अहलिया का कत्ल किया है और वो गिरफ़्तारी पेश करने आए हैं। पुलिस का भी ये मौक़िफ़ था, FIR में भी ये मौक़िफ़ उन्होंने किया। जबकि जो पुलिस की रिपोर्ट थी जो कि अदालत में पेश की गई, चाहे वो 167 की रिपोर्ट हो या अब जो पेश की जाएगी 173 की रिपोर्ट,
اس میں بھی پولیس کا یہی موقف ہے کہ ملزم نے خود گرفتاری دی، ملزم نے قتل کیا، قتل کی وجہ اس میں درج کی گئی، لیکن آج جو کیس تھا وہ بالکل ہی چینج ہو گیا ہے کیونکہ ملزم اپنے بیان سے مکر گیا۔ لیکن جنید یہ تو ٹھیک ہے، پولیس میں آپ نے کہا کہ پولیس میں گیا تھا، وہ خود گیا ہے اور وہ ساری باتیں، وہ جو راڈ تھی وہ بھی جو ہے انہوں نے لا کے، آلہ قتل جو ہے وہ بھی لا کے دیا انہوں نے، پولیس کو بھی جو ہے وہ پولیس کو رہنمائی کی اپنے گھر لے جا کر، اور کو لاسٹ تک جو ہے وہ دکھایا انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ میڈیا پر انہوں نے بیان دیے کہ ان کے ازدواجی تعلقات میں کچھ معاملات تھے، 4-5 سال سے جو ہے وہ کھچاؤ چل رہا تھا، اور مطلب یہ تمام باتیں اور بہت تفصیل سے جو ہم لوگ یہاں نہیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی تفصیل سے باتیں کی تھیں اور بہت کھل کے کی تھی میڈیا سے۔ تو وہ کیا سب وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے کیا اس وقت؟ دیکھیے ارمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پولیس جو بھی دعویٰ کرتی ہے اس کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یا اس کو شواہد نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ پولیس انٹیروگیٹ کرتی ہے اور عدالت کے اندر جو بھی رپورٹ پیش کرتی ہے اپنی اس کو پروف کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جنید یہ تو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے بولا تھا، وہ تو ریکارڈڈ ہے سب۔ ارمان صاحب، کوئی بھی بیان چاہے وہ میڈیا کے سامنے ہو، پولیس کے سامنے ہو، وہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ عدالت میں جا کے ان کا وکیل یا وہ خود یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کے سامنے جو میں نے بیان دیا یا پولیس کے سامنے جو میں نے بیان دیا وہ ایک بند کمرے میں تھا یا ایک تھانے کے اندر تھا اور مجھ سے دباؤ ڈالا گیا تھا، مجھے دھمکیاں دی گئی تھیں، تو یہ موقف اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے قابل قبول اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر کسی کو ایک جگہ قید کر کے آپ اس سے اپنی مرضی کا بیان دلوا سکتے ہیں، اس کو آپ پروف کیسے کریں گے؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو بیان کی اہمیت ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان کی اہمیت ہے، چاہے وہ 164 ہو یا گواہی کے دوران بیان دیا گیا ہو، وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم اگر آپ بات کریں پولیس رپورٹ کی، پولیس دوران تفتیش بیان کی یا میڈیا کو دیے گئے بیان کی، تو وہ قانونی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ البتہ جے آئی ٹی بھی اگر ملزم سے کی جائے تو اس جے آئی ٹی کی بھی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اگر عدالت میں اس جے آئی ٹی کو پیش کیا جائے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت بنتی نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، کیونکہ دیکھیں جب پولیس نے اپنا یہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ ملزم نے اعتراف جرم کیا ہے، دوران تفتیش یہ کہا ہے، تاہم جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ملزم اس بات سے مکر گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو دباؤ دے کے بیان دلوایا گیا ہے، پولیس نے دباؤ دیا مجھ پہ۔ اب دباؤ کس نوعیت کا تھا؟ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی یا اہل خانہ کو اس کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں؟ کوئی بھی نوعیت ہو سکتی ہے۔ تو کسی ملزم کا انویسٹیگیشن کے دوران بیان دینا اور کمرہ عدالت میں بیان دینا دونوں ایک الگ باتیں ہیں، دونوں الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ قانونی جو حیثیت ہے وہ صرف کمرہ عدالت کی حد تک جو بیان دیا جا سکتا ہے وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب تو یہ سارا کیس پلٹ گیا، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ارمان صاحب، اب تو پولیس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اس کیس کے اندر۔ میں تو سب سے اہم بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں، شاید یہ لوگوں کو مذاق لگے یا پھر برا لگے، اس عمر میں ازدواجی تعلقات، جس طرح کی ان کی عمر ہے 70 سال، تو میرا نہیں خیال کہ ازدواجی تعلقات بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں میاں بیوی کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ جو وہ موقف پیش کر رہے ہیں کہ ازدواجی تعلقات کی بنا پہ انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا، یہ تو پولیس تفتیش کے دوران بتائے نا کہ وجوہات کیا تھیں، انہوں نے تفتیش کس سے کی ہے، اہل خانہ سے تفتیش کی نہیں کی، کہ میاں بیوی میں آپسی تعلقات کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، گھر میں ان کا ماحول کیسا تھا میاں بیوی کا۔ یہ ساری تفتیش جو ہے وہ پولیس کو کرنی ہے، اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ملزم جو ہے وہ دیکھیں، یا میری اپنی آبزرویشن ہے، یا تو ملزم سائیکو پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بیان دیا کہ میں نے اس بنیاد پہ مارا، اب کمرہ عدالت نے کہہ دیا کہ میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، یا تو ملزم بہت زیادہ شاطر ہے، چالاک ہے، اسے پتہ ہے کہ قانون سے مجھے کیسے کھیلنا ہے۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ملزم واقعی نفسیاتی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، یا ملزم بہت زیادہ چالاک ہے، شاطر ہے، اور اگر شاطر ہے تو اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ گھر والے سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب مقدمہ درج ہوا تو ان کی فیملی میں سے چاہے وہ بیٹا ہو یا کوئی بھی اہل خانہ ہو، وہ پولیس کے روبرو پیش نہیں ہوا، نہ ہی وہ اس کیس میں مدعی بنا، نہ ہی وہ کورٹ تک آیا کہ اپنے باپ کے خلاف یا ماں کے خلاف آئے ہوں۔ ابھی تک کوئی بھی اہل خانہ ان کے جو ہے وہ قانونی طور پہ، چاہے وہ پولیس ہو یا عدالت ہو، وہ سامنے نہیں آئے۔ سرکار کی مدعیت میں ایف آئی آر کٹی ہے؟ جی بالکل، سرکار کی مدعیت میں، کیونکہ ملزم نے خود جا کے گرفتاری دی، اور اس وقت پولیس کا یہ کہنا تھا، جو ابتدائی ان کی رپورٹ تھی پولیس کی، کہ اس میں انہوں نے اہل خانے سے رابطہ کیا، لیکن جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے مدعی بننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد سرکار کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی۔ اور اب پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، مزید تفتیش کا دائرہ اختیار بڑھا رہے ہیں۔ ظاہر ان کو بڑھانا پڑے گا، اب تو سارا کا سارا بیان ہی تبدیل ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ اب
آگے کیا ہو سکتا ہے, پاسبلٹیز کیا کیا ہیں؟ دیکھیں آج جب ملزم اپنے بیان سے مکرا اور اس نے پولیس پر ہی الزام لگا دیا, بلکہ جو پولیس کا دعویٰ تھا اس کو جھوٹا قرار دیا پہلے سب سے ملزم نے, دوسرا اس نے پولیس پر الزام لگا دیا کہ وہ ان پہ دباؤ ڈالنے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جرم قبول کریں, جرم قبول کر دیں گے تو وہ ان کو بری کر دیں گے, فائدہ دیں گے, کسی اور کو ملوث نہیں کریں گے. تو یہ سارا بیان سننے کے بعد سب سے پہلے تو عدالت نے پولیس کی جو درخواست تھی زیر دفعہ 164 کے بیان کی وہ مسترد کر دی. دوسری جو حکم نامہ تھا وہ یہ تھا کہ عدالت نے ملزم کے بیان کے انکار کے بعد ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے, اور ساتھ ساتھ پولیس کو یہ احکامات دیے ہیں کہ وہ اب جو تفتیش ہے مقدمے کی وہ مکمل کرے, اور 14 روز کے اندر مقدمے کا جو چلان ہے, چلان بیسیکلی وہ ہوتا ہے جس میں پوری تفتیش ہوتی ہے, تفتیش کا نچوڑ ہوتا ہے اس چلان کے اندر کہ پولیس نے شروع سے لے کے آخر تک کیا تفتیش کی ہے, ان کو کیا شواہد ملے ہیں, اس کیس میں کون کون گواہ ہیں, کتنے گواہان کے نام انہوں نے اس میں شامل کیے ہیں, پرائیویٹ گواہان کتنے ہیں, سرکاری گواہان کتنے ہیں. یہ پوری ایک تفصیلی رپورٹ ہوتی ہے چلان کی صورت میں جو عدالت میں پیش کی جاتی ہے, اور اس چلان کی بنیاد پہ آگے جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ٹرائل اس کا شروع ہوتا ہے, کیونکہ یہ بالکل انیشیل اسٹیج ہے. جب مقدمے کا چلان آتا ہے پھر باقاعدہ کیس اسٹارٹ ہوتا ہے, کیس اسٹارٹ ہونے کے بعد اس میں اس چلان کی کاپی اور جو پولیس فائل کی کاپی ہوتی ہے وہ ملزم کے وکیل یا ملزم کو فراہم کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ملزم کو کمرہ عدالت میں بلایا جاتا ہے, اس سے عدالت پوچھتی ہے کہ آپ پہ پولیس نے یہ الزام لگایا ہے کہ آپ اپنا جرم قبول کرتے ہیں. اگر ملزم کمرہ عدالت میں جرم قبول کر لیتا ہے تو اس کو اسی وقت سزا سنا دی جاتی ہے, لیکن اگر وہ جرم قبول نہیں کرتا تو پھر گواہان کو طلب کیا جاتا ہے. صحیح, تو اس وقت گواہان کو طلب کیا جاتا ہے, اور اس صورت میں بھی جو ہے وہ اب گواہان کو طلب کیا جائے گا, کیونکہ وہ اپنے جو انہوں نے بتایا ہے, بیان دیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے. تو اب پولیس کو کافی محنت کرنا پڑے گی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قتل انہوں نے ہی کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جنید شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.